اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یا اللہ تیرا صد شکر، تیرا بے شمار شکر ہے الب کہ تو نے کچھ ایسے گوشے بھی دنیا میں بنائے کہ جہاں پہ انسان کو تھوڑی دیر کے سکون تو میسر آ سکتا ہے، ورنہ یہاں پر جوں جوں عید قریب آتی جا رہی ہے اس قدر کریزینس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور کریزینس سے میری مراد ہے کہ لوگوں کا انتہائی پاگل پن، مطلب اتنا ندیدہ پن میں نے لوگوں میں دیکھا نہیں ہے۔ ہم تو خود یار الحمدللہ زمیندار جاگیردار لوگ ہیں، کبھی ہم نے اس کو شو نہیں کیا کیونکہ یہ سب اللہ کی دین، اس کے اوپر کوئی پراؤڈ فیل کرنے کا یا کوئی ایسا کرنے کا کوئی چیز ہے نہیں۔ انسان کی کوئی اپنی چیز ہوتی نہیں، انسان کا اپنا جسم اس کا نہیں ہوتا، وہ بھی رب کی عطا ہے۔ اس کی روح، اس کا جسم، سارا کچھ یہ اللہ کی امانت ہے۔ جو میرا جسم میری مرضی کرنے والے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ یہ جانور اور یہ ہم نے اپنے گاؤں میں اتنے دیکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی رغبت، کوئی شوق ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اس قدر شوق ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اس کی بجاوری کے لیے جو ہے نا ہم جانور لے کر آتے ہیں، اس کو قربانی کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، دیٹس اٹ۔ اس سے زیادہ ہمیں نہ ان میں کوئی شوق ہے، نہ کوئی شغف ہے، نہ کوئی دلچسپی ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں کیا پاگل پن ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ ہاں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جانور بڑے شوق سے لے کر آئیں، اس کو بڑے اچھے سے پالیں، یہ ثواب میں آتا ہے، یہ سب کچھ وہ آتا ہے، لیکن اس کے کچھ پھر آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ آپ صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیں، آپ دوسروں کی آرام سکون کا اس کا بھی خیال رکھیں، آپ رستوں کو گندہ نہ ہونے دیں، آپ رستوں کو بند نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب تو پارکنگ ایریاز میں جو ہے نا باڑے لگے ہوئے ہیں باقاعدہ، یعنی آپ جہاں پہ گاڑیاں پارک ہوتی تھیں اب ان کے اوپر جو ہے نا آپ لوگوں نے باڑے بنا دیے ہیں، اور ہر گھر کے باہر باڑا لگا ہوا ہے، ہر اس کے باہر باڑا۔ کریزینس میں اضافہ۔ ابھی میں آپ کو سڑک کی صورتحال دکھا نہیں سکتا ہوں، یعنی ایک تو سڑک ویسی ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ابھی یہ ریسنٹلی انہوں نے گیس وغیرہ کی پائپ لائن ڈالنے کے لیے پورے شہر کو کھود ڈالا ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ تارے کوٹ چلے جائیں، بھاگ آباد چلے جائیں، جو میرے متعلقہ علاقے ہیں، باقی ان دوسرے علاقوں کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، بٹ جو میرے کانسٹیٹوینسی میں جو بھی اس میں علاقہ آتا ہے، جو ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جو علاقہ آتا ہے، کیونکہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ اس کے بارے میں وہ کر رہا ہوں، باقی علاقوں کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ باقی علاقوں میں صورتحال کیا ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا، وہاں پر ڈگنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، بٹ ہمارا پورا ڈسٹرکٹ ایسٹ اس وقت کھدا پڑا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس وجہ سے بھی سڑکوں کا حال برا ہوا ہے۔ اوپر سے یہ جانور، ان کا جو ہے نا وہ فضلہ، ان کی آلائشیں اور یہ سارا کچھ جو بھی ان کی گندگیاں وغیرہ یہ وہ سڑک پہ بکھری پڑی ہیں، پانی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اچھا، پھر لوگ جانور لے کے گھوم رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، وہ بھی ایک عجیب ہی سین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اسی طرح کے حادثات پھر آپ کو جو ہے نا ٹی وی پہ اور اس کے اوپر نظر آتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی جانور جو ہے وہ بے قابو ہو گیا ہے اور وہ لوگوں کو رونتے ہوئے اور یہ سارا کچھ کرتے ہوئے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں کہ تنگ آمد بجنگ آمد، ہر چیز کی ایک بس ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک بوائلنگ پوائنٹ، ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ جب وہ بریکنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ آپ کا آ جاتا ہے نا، پھر اس کے بعد وہ آپے سے باہر ہو جاتی ہے چیز، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چیز کو نا اس کے بریکنگ پوائنٹ تک نہ پہنچائیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ قوم کا بریکنگ پوائنٹ ہو، ان کے صبر و اس کا تحمل کا بریکنگ پوائنٹ ہو، جس طرح ہماری جو اس وقت جو ہماری حکومت ہے، سو کالڈ حکومت ہے، ٹھیک ہے، یہ حکومت نہیں ہے، یہ ایک ڈاکو ہے، یہ ڈاکو ہیں جو اس وقت ہم پہ مسلط ہیں، ٹھیک ہے۔ خود ساختہ لوگ بنے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے وہ پتھر کے صنم، اور چاہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا کریں۔ ہم سے یہ پوجا نہیں ہو پائے گی، ٹھیک ہے نا، ہم یہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تہہ تیغ بھی ہم یہی کلمہ پڑھیں گے، بھائی الحمدللہ ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، جو غلط ہے اس کو ہم مرتے دم تک غلط ہی جانیں گے۔ الحمدللہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آئی ایم اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، جب آپ کو عقل و شعور آ جائے نا، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اچھا، اسی چیز سے جڑی، عید کے موسم سے جڑی ایک اور چیز جو آپ کو بڑی وہ نظر آئے گی، وہ ہے فصلی بٹیرے اور برساتی مینڈک قسم کے کسائی، جو کہ اس موسم سے جڑے ہوئے اچانک نمودار ہو جاتے ہیں۔ ابھی اب جب آپ جائیں گے مغرب کے وقت اور اس کے مغرب کے بعد، تو ہمارے ہاں وہاں جو سیلانی چوک ادھر علاقے ہیں، یہ سارے فٹ پاتھ وغیرہ کسائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اس کے اوپر یہ لوگ بڑی بڑی توندے لے کے جو ہے لیٹے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جناب والا اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت کون مسلمان ہے، کون عیسائی ہے، کون ہندو ہے، کون کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور یہ موسمی قسم کے جو ہے نا بٹیرے نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ لوگوں کے دین ایمان اور ان کی قربانی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، محض اپنے چند ہزار روپوں کو کھڑا کرنے کے لیے، وچ از ایبسلیوٹلی پیتھیٹک۔ اس کا کوئی ایک سسٹم ہونا چاہیے سرکاری لیول کے اوپر،
گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. جو ہماری لوکل انتظامیہ ایڈمنسٹریشن، میں تو ان کو کئی دفعہ بول چکا کہ بھائی عجمان ایک چھوٹا سا ایک ریاست ہے جو کہ کراچی کے کسی مطلب ڈسٹرکٹ تو بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ اس کا فرحان سوسائٹی، طارق روڈ اور بھادرآباد اور یہ دھورا جی کو ملا دو نا، اس سے بھی چھوٹا ہے وہ. لیکن وہاں پہ بھی اپنے سرکاری مذبح خانے، ہر ڈسٹرکٹ میں اپنا مذبح خانہ بنا ہونا چاہیے، جہاں پر آپ ایک نامنل سی فیس دے کے اپنا جانور ایک سرٹیفائڈ اور پراپر مسلم کسائی سے آپ اس کو حلال کروا سکیں. نہ ان کی علائشیں باہر پڑی ہو، نہ خون پڑا ہو، نہ کوئی اور چیز ہو. دوسرا ہے کہ ہر کسی کو قربانی اور یہ روڈوں پہ نظر آنا وہ اس کو پسند نہیں کرتے. سو یہ سمپل سی بات جو ہے ہماری انتظامیہ کی کھوپڑی شریف میں جو ہے نا گھستی نہیں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کو کون سی زبان سمجھ میں آتی ہے. میں نے لاسٹ ٹائم ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں غلطی سے ان سے میں نے بات کی تو وہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی پراپر جواب دیں، وہ اوٹ پٹانگ باتیں شروع ہو گئے. اور وہ عمران خان اور اس نے یہ کیا تھا وہ کیا. میں نے کہا یار عمران خان نے آپ لوگوں کی ماں بہن پہ ہاتھ ڈالا تھا یا کیا مسئلہ کیا ہے؟ وائی آر یو سو مچ اینگری ود ہم؟ وائی آر یو سو مچ ایگریویٹڈ ود عمران خان؟ کہ اس سے ایسا کیا جرم کیا ہوا ہے کہ تم لوگوں کی ماں بہن پہ اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی نا. دس کوڈ بی دا اونلی ریزن دیٹ یو آر سو مچ ایٹ وہ کیا کہتے ہیں آغاسٹ ود ہم. جو آپ لوگ اس کے خلاف اتنے ہو گئے ہیں کہ اس کو معاف کرنے کو تیار ہی نہیں. وہ بیچارہ 3 سال سے قید تنہائی میں ہے، ناکردہ جرموں کی سزا. یار آپ یہ چیز سوچیں کہ یہ جو 3 کروڑ کی گھڑی اور 2.5 کروڑ کی گھڑی کہہ رہے ہیں، اس وہ 3 کروڑ 2.5 کروڑ کی تو یہ لوگ ایک ٹائم پہ چائے اڑا جاتے ہیں اپنی میٹنگز کے دوران. ہائی ٹی جو ہے نا 3-3 4-4 کروڑ روپے کی اڑا جاتے ہیں، اور بات کہہ رہے ہیں ایک عمران خان کی گھڑی کی. یار مطلب اتنے بوگس کیسز یار. مطلب وہ آج ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو بڑوں سے ہم نے سنا تھا نا کہ اللہ دشمن دے بھی تو نام و نسب بتاؤ، نسلی دشمن دے. دشمن بھی بے نسلہ اور گھٹیا نہیں ہونا چاہیے. آج جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا. اچھا پھر ہمارے عدالتی نظام، سبحان اللہ، اس کو عدالت کہنا لفظ عدالت کی توہین ہے. وہ کورٹس ہیں، وہ کینگرو کورٹس ہیں. وہ کینگرو کورٹس ان کیسز کو لگنے نہیں دے رہے. یعنی ان کی حواس باختگی کا عالم یہ ہے کہ وہ کیسز لگنے نہیں دے رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسز 5 منٹ بھی نہیں ٹک سکتے. 5 منٹ. اور کئی دفعہ یہ اڑ چکے ہیں، کئی دفعہ یہ کیسز اڑ چکے ہیں. یہ توشہ خانہ، یہ عدت، مطلب لک ایٹ دس. اس قدر گھٹیا یہ ٹائٹلز ہیں کہ بندے کو غصہ آ جاتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو فائلنگ دوز کیسز اگینسٹ سمبڈی. یار مطلب آپ اگر کسی کے خلاف، اتنے بڑے لیڈر کے خلاف کوئی آپ جھوٹ کا پلندہ وہ کر رہے ہو تو اس میں کوئی دم تو ہونا چاہیے نا. کیس کی پریپریشن تو ہونی چاہیے یار. کوئی ایسا کیس لے کر آئے کہ جس کے اوپر بندہ واقعی میں بولے کہ ہاں یار اس کے اوپر کیس کرنا بنتا ہے. آپ نے ایسے فضولیات کے اوپر کیسز کیے ہوئے کہ بندہ جی چاہتا ہے کہ وہ بھگو کے جوتے مارے بندہ. میری طرح سے ہیں یہ ماہ و مہر بھی آوارہ، شاید کہ یہ بھی ہیں کسی کی جستجو کرتے. یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے. پیامبر میسر نہ ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے. یار یہ بیک گراؤنڈ میں بندہ جو یہ اللہ کر رہا ہے، دیکھو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن چونکہ یہ فرقہ باز ہے نا سارے کے سارے، مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے. یقین کریں مجھے برے لگتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف حلوے مانڈے کھانا ہوتا ہے. یہ سارے جو بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، یہی چندوں اور ان چیزوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ مجھے معاف کرے، کیونکہ یہ سب یہ کون ہے؟ بریلوی ہیں، بریلوی حضرات ہیں. اور بریلویوں کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف فرقہ بازی اور کچھ بھی نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے اگر کوئی بریلوی بندہ دیکھ رہا ہے تو حقیقت یہی ہے. کیونکہ تم لوگوں نے اپنی مساجد پہ واضح لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسجد اہل سنت والجماعت بریلیوں کی ہے، یہاں پہ کسی اور جماعت کو گھسنے کی جو ہے نا اجازت نہیں ہے. اس کا مقصد کیا ہوا؟ مساجد تو اللہ کی ہوتی ہے. آپ اللہ کے گھر میں لوگوں کی انٹری کی پابندی لگا رہے ہو. یار یہ کیا مقصد ہو اس چیز کا؟ دیٹ یو آر سم ہاؤ سپیریئر دین دی ادرس اینڈ یو آر مور مسلم دین دی ادرس. سبحان اللہ. ماشاء اللہ سے یہ نیچرل بیوٹی، اس کا کوئی عمل بدل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور کلاؤڈی ویدر، ہاں مرطوب بہت ہے، بہت گرمی لگ رہی ہے. دوستوں میں یہاں پہ اس جنگل میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہاں پہ تو جو جانور ہیں وہ بھی بے جوڑ نہیں ہیں، ان کا بھی اپنا اپنا جوڑا ہوتا ہے. یہ وہ تو ہم تو انسان ہیں یار، ہم بے جوڑ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم نے آپ کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے. تو میں رب سے یہ پوچھ رہا کہ میرے رب میرا جوڑا کہاں ہے؟ واہ مائی الون. اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ عید کے موقع کے اوپر یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو اس میں کوئی اچھی چند باتیں میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں، کوئی بھول نہ جاؤں. پھر بعد میں میری عادت ہے نہیں ایڈیٹنگ وغیرہ کرنے کی، مجھ سے اتنی محنت ہوتی نہیں ہے کہ پھر میں اس میں کوئی باتیں وغیرہ انسرٹ کر سکوں یا یہ کروں وہ کروں.
تو آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل ویڈیو میکر، کیونکہ اس کے لیے بہت پیشنس چاہیے ہوتی ہے، پلس آپ کو پروفیشنل اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے، آپ کو مائکس چاہیے ہوتے ہیں. میرے پاس مائک نہیں ہے، میں نیچرل جو فون کا مائک ہے اسی کو یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات آپ کو اس میں ہوا کے شور بھی سنائی دیتا ہوگا، بیک گراؤنڈ نوائز بھی سنائی دیتا ہوگا، بیکاز آئی ایم ناٹ یوزنگ اینی پروفیشنل مائک فار دیٹ. سو آپ لوگوں کی محبت ہے، مہربانی کہ آپ لوگ اس کو برداشت کر لیتے ہیں. اور تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس میں یہ میک شیور کر رہا ہوں کہ میں کوئی پوائنٹ بھول نہ جاؤں. تو میں نے یہ کسائیوں کے بارے میں بات کی کہ بھائی آپ خیال کریں، کسی جانے مانے بندے سے جو ہے نا اپنا ذبیحہ کروائیں، تاکہ آپ لوگوں کی قربانی جو ہے نا خراب نہ ہو. آپ اتنے لاکھوں روپے خرچ کریں اور قربانی کا وہ سین کریں، اور پھر اس کے بعد خدا نخواستہ وہ آپ کی قربانی خراب ہو جائے، تو یہ زیادتی ہو جائے گی. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کے بعد آپ لوگ علائشیں وغیرہ یہ وہ ادھر ادھر نہ پھینکیں، جو اس کے باڈی پارٹس ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر نہ پھینکیں. یہ برائے مہربانی آپ لوگ جو ہے نا مہربانی کر لیں، اور اپنا بہترین یہ کیا کہتے ہیں ذمہ دار شہری ہونے کا احساس کریں. اگر گورنمنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم بھی مادر پہ ادھر آزاد ہو جائیں اور اس کو اپنے شہر کو جو ہے نا گندگی کا ڈھیر بنا دیں. اور پھر عید تو گزر جاتی ہے 1-2 دن میں، لیکن اس کی اسمیل اور اس کی جو یاد ہوتی ہے وہ آپ کو پھر مہینوں بھولتی نہیں، کیونکہ وہ جو علائشیں اور جو ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں وہ مہینوں اور ہفتوں تک جو ہے نا وہ اسمیل کر رہے ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی کچھ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ان چیزوں کو بھی جو ہے نا خیال رکھیے. باقی اس کے ساتھ ہی میں آپ سب لوگوں کو میری طرف سے عید کی ایڈوانس مبارکباد، بیکاز آج 9 ذی الحج ہے. یہاں پر سعودی عرب وغیرہ میں تو عید ہو چکی ہے، وہاں پہ حاجیوں کو حج مبارک ہو. اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور ان کی دعاؤں کو، جائز دعاؤں کو، شرعی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین. اور اللہ اس حج کو جو ہے مسلم امہ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت کرے کہ جو اس وقت ہم مشکلات میں اور دنیا میں جو افراتفری مچی ہوئی ہے، اللہ اس چیز کو جو ہے نا خیر عافیت میں تبدیل کرے، آمین. سب کا بھلا، سب کی خیر ہو. سب کو میری طرف سے دلی عید مبارک ہو، اور اللہ کرے کہ عید ہمارے لیے باعث صد خوشی اور باعث صد عافیت اور ہو، سب کچھ ہو. اللہ کی لاتعداد جو رحمتیں اور نعمتیں اور وہ ہم پہ نازل ہو، آمین ثم آمین. رب العالمین ہماری عبادات قبول ہوں، ہماری جو دعائیں ہیں جائز شرعی دعائیں وہ قبول ہوں، آمین ثم آمین. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.